جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں اس ہدایت کے ساتھ ٹھہرایا کہ وہ تمام امانتیں ان کے مالک کو واپس کر دے، بعد میں مدینہ کی طرف روانہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے تھے، اس لیے مکہ کے بااثر اور طاقتور اور امیر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ حنظلہ ابو سفیان نے عمیر سے کہا کہ تم علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے 100 مسقال سرخ سونا، خالص سونا آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھا، وہ تو مدینہ فرار ہو گئے، ان کے بعد تم امین ہو تو میری امانت مجھے واپس کرو، اور دیکھو اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو میں قریش کی جماعت لے کر ان سے تمہاری صداقت کی گواہی دوں گا۔ عمر ذاتی طور پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حنظلہ نے اسے تھوڑا سا سونا اور اپنی ماں ہند کا گلو بند دیا اور اس سے کہا کہ تم علی کے پاس جاؤ اور علی سے 100 مسقال سونے کا مطالبہ کرو۔ عمیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی تیرا گواہ ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جی ہاں، ابو جہل، حکرمہ، عقبہ، ابو سفیان اور حنظلہ میرے گواہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم مکر کر رہے ہو اور تجھے ان مکاریوں سے ناکامی ہوگی، جاؤ اپنے گواہوں کو لے کر صحن کعبہ میں آ جاؤ۔ وہ گیا اور اس نے اپنے گواہوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ علیحدہ گواہوں سے اس امانت کی نشانی پوچھی۔ آپ نے عمیر کو الگ کر کے پوچھا کہ یہ بتا کہ کس وقت تو نے یہ امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرائی تھی؟ اس نے کہا کہ صبح کے وقت اس نے امانت جمع کرائی تھی۔ آپ نے ابو جہل سے پوچھا کہ بتا عمیر نے کس وقت یہ امانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے ابو سفیان سے یہ سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ غروب آفتاب کا وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت اٹھا کر اپنی آستین میں رکھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال حنظلہ سے دہرایا تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ ظہر کا وقت تھا جب اس نے اپنی امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرائی۔ اس کے بعد آپ نے یہی سوال حقبہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ عصر کا وقت تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانت اٹھا کر اپنے گھر گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال حکرمہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت اپنے ہاتھ میں لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کے اختلاف کو واضح کیا، جس سے قریش کا مکرو فریب ظاہر ہو گیا، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے جوٹ کیوں باندھا اور تیرے چہرے کی رنگت زرد کیوں ہو رہی ہے؟ عمیر نے عرض کی ہم مکرو فریب سے کام لے رہے تھے،
مجھے خدائے کعبہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں رکھی تھی، اور اس جھوٹے دعوے کے لیے حنظلہ نے مجھے تھوڑا سا سونا اور ہند کا کلو بند بطور رشوت دیا تھا، اس لیے میں ان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ اس طرح کے اسلامی واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔